صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹھٹا اور مذاق اڑانے والے بچے کا جو اذان کو صرف اس لیے پڑھتا کہ میں مسلمانوں کا مذاق اڑاؤں، اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے۔ جب اس کے گھر گئے اس بچے کی عیادت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چیز دیکھی تو کہا بیٹا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور تیری اس گواہی کے اوپر میں تجھے امید دلاتا ہوں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تمہیں کامیابی عطا کرے۔ اب یہ بستر مرض پہ پڑا ہوا بچہ ہے، زندگی کے آخری سانسیں لے رہا ہے، تو یہ ایسے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے جو ایک یہودی شخص ہے، جو متعصب ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ تو باپ کہتا ہے بیٹے سے، اس کی حالت کو دیکھ کے کہتا ہے بیٹا جو ابو القاسم تمہیں کہہ رہے ہیں اس بات کو تم مان، یعنی کلمہ پڑھ لو۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غور کیجئے غیر مسلم کے ساتھ اللہ کے نبی کا یہ معاملہ اور یہ محبت اور یہ پیار اور یہ تعلقات کا ایک بہترین نمونہ جو پیارے آقا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی شان دیکھیے، اتفاق دیکھیے۔ یہاں رسول اللہ اس کے کلمے پڑھنے کے اوپر اتنا خوش ہوتے ہیں، بخا بخا یا غلام تمہیں مبارک ہو، خوشی کی خبر ہے میرے لیے، اے بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ صحابہ اکرام سے کہا یہ ہمارا ہے، نو مسلم ہے، ہمارا بھائی، ہمارا ساتھی ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو، میں محمد خود اس کا جنازہ پڑھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشہور و معروف واقعہ جو آپ نے کئی بار کئی خطبہ سے سنا ہوگا۔ ایک یہودن عورت تھی، تعصب میں آ کے رسول اللہ سے دشمنی کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں ان کا کھانا بناتی ہوں، اس کھانے میں زہر ڈالوں گی، یہ وہ کھانا کھائیں گے، اس کھانے کے ساتھ ان کی زندگی تمام ہو جائے گی، ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اپنے یہودی لوگوں کے ساتھ وہ مشورہ کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے عمل سے لا علم آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، بے شک میں یہودی عورت ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ بڑے اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اب دشمن ہے، یہودن ہے، نبی کو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رواداری، غیر مسلموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ، انہیں عزت اور احترام میرے اور آپ کی پیر و مرشد نے کیسے کہہ دی؟ ٹھیک ہے اس دن کہو گی میں آ جاؤں کھانے کے لیے۔ حضرات کھانا نبی علیہ السلام کھانے کے لیے گئے، اس کھانے میں زہر شامل تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑا عرصہ اس زہر کی وجہ سے پریشان رہے، بیمار رہے۔ اللہ نے موت سے تو بچا لیا، ایک ہی لقمہ صرف منہ میں ڈالا تھا تو جبرائیل نے آ کے کہا محمد اس کو نکال دیجئے، اسے پھینک دیجئے، اس کے اندر زہر موجود ہے۔ ایک لقمہ جو صرف زبان پہ رکھا تھا، اتنا سخت زہر والا وہ لقمہ کہ جب آخری وقت آیا تو اللہ کے نبی نے کہا اس زہر کی شدت، اس کی تکلیف میں اس وقت بھی محسوس کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود غیر مسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ یہ ایک بہترین تعلقات کی مثال بتائی میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اس حد تک تعلقات قائم کرو کہ وہ تمہارے اخلاق سے، تمہارے کردار سے، تمہاری گفتار سے وہ متاثر ہو کر تمہاری دعوت کو قبول کرے، اسلام کے دائرہ میں آ جائے۔ یہ ساری باتیں آج کل کی جاتی ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کو اللہ کے رسول نے اسلام کے ماننے والوں کو یہ پیغام دیے ہیں، لیکن ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کہاں تک ان کے ساتھ تعلقات میں نرمی رکھنی ہے، کہاں پہ ان کے ساتھ تعلقات میں نرمی نہیں رکھنی، یہ بھی بتایا ہے۔ آج بڑے سارے مسلمان اس طرح کی باتیں سامنے رکھتے ہوئے غیر مسلموں کو ہیپی کرسمس کا نام کا بہترین ایک پیغام اور میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس پیغام کو ایک بہترین پیغام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں چرچ میں چلے جائیں، اس میں حرج کیا ہے، وہ بھی تو مسجد میں آ کے ہماری عبادتوں کو دیکھتے ہیں، ہم بھی ان کی عبادت کو دیکھ
کسی کو ہیپی کرسمس کہہ دیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر کسی غیر مسلم کی اس ہیپی کرسمس کی گئی اس دعوت کے اوپر میں نے شرکت کر لی ہے، اس میں کھانا کھا لیا ہے، رسول اللہ نے تمہیں دکھایا، اس میں حرج کیا ہے؟ اب ایک عام دعوت ہے، ایک خاص دعوت ہے، ایک دعوت عام حالات میں ہے، ایک دعوت خاص دن کے اوپر ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خاص کے لیے حکم کیا ہے، آپ کے لیے حکم کیا ہے۔ آج بڑے سارے مسلمان اس طرح کی باتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی اس طرح کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ان باتوں کے اوپر انہیں دعوتیں دیتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسلام یقین مانیے اس طرح کے اعمال کرنے والے سے انتہائی نفرت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ایسے مسلمان سے ناراض ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ان کی سوچ دیکھیے، ان کا عقیدہ کیا ہے اس بات کے اوپر۔ وہ جب کہتے ہیں ہیپی کرسمس تو ان سے پوچھئے کہ یہ کرسمس آپ 25 دسمبر کا دن اس کو عید کے طور پہ کیوں مناتے ہیں؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں جو قرآن نے ہمیں کہا۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو دنیا میں جنم دیا مریم کے ذریعے۔ وہ کہتے ہیں ثلاثہ تثلیث کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ خامد ہے، مریم اس کی بیوی ہے، اور ان دونوں کا عیسیٰ بیٹا ہے۔ یہ کرسمس یہ اس لیے ہم مناتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ پیدا ہوا، خداوند کریم کا، گاڈ کا بیٹا اس نے جنم دیا، اس نے جس کا نام عیسیٰ ہے، اور اس خوشی کے اوپر ہم اس کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے قل هو اللہ واحد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی ذات کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا بھی ماں باپ کوئی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے، واحد ہے۔ یہ پہچان اللہ رب العالمین نے اپنی خود کروائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ جب مشرکین مکہ نے پوچھا جس رب کی دن رات دعوت دیتے ہیں اس کا تعارف تو کروا دے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا پہچان ہے۔ یہ پہچان کے طور پہ اوپر اللہ رب العالمین نے سورت کو نازل کیا، اور یہ اتنی خوبصورت سورہ ہے، اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، سورہ توحید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اس سورت کو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی سورت کے ساتھ اختتام کرتے جب بھی نماز پڑھاتے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ یہ جب بھی ہمارا امام بنتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، یہ کوئی بھی قرات کرے، کہیں سے بھی قرآن پڑھے، اینڈ میں یہ قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ اچھا اس کو بلاؤ میرے پاس۔ جب آیا تو رسول اللہ نے پوچھا، ہاں بھائی تم اپنی نماز کی ہر جو قرات والی رکھتے ہوتی ہے اس کی ہر رکعت کے اینڈ میں قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، عقیدہ توحید سمجھایا ہے، تو مجھے یہ صورت بڑی پسند ہے۔ میں بار بار اس بات کو جاننا چاہتا ہوں، بار بار اس بات کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے اور اکیلا ہے، میں اس کی ان صفات کا ذکر بار بار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس اپنی اختتام اس صورت کے ساتھ کرتا ہوں۔ کہا میرے صحابی، اگر تو اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھتا ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیری یہ محبت، تیرا یہ عقیدہ تجھے اللہ کی جنت میں داخل کرے گا۔ تو قرآن نے کہا ہے عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ کو رب نے پیدا کیا، رب کا بیٹا پیدا ہوا، اور آج مسلمان اپنی دکان کو، کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کہتے ہیں ہیپی کرسمس۔ یقین مانیے بہت بڑا کفر یہ کلمہ ہے۔
اللہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، کہا ان کی یہ بات اتنی سخت ہے کہ اگر سمندر میں ڈالی جائے سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اگر ان کی یہ بات آسمان پہ ڈالی جائے تو آسمان کی بلندی ریزوں میں بدل جائے، زمین پہ ڈالی جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ اتنی سخت بات ہے، رب کے ساتھ اس کا بیٹا یا اس کا شریک پیدا کرنا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہ ساری چیزیں سمجھتے ہوئے، ان کو جانتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ دیکھیے اس میں حرج کیا ہے، تو اسے میں بتا دوں کہ یہودی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، مدینہ میں 2 بڑے قبیلے آباد تھے، کوئی ایک بھی مسلمان، کوئی ایک بھی کسی قسم کا جو دین کو جاننے والا ہے، ایک روایت لے آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے کسی فنکشن میں شرکت کی، بیماروں کی عیادت کی ہے، ان کی دعوت پہ کھانا کھایا ہے، ان کے امن کا تحفظ کرنے کے لیے انہیں گارنٹیاں دی ہیں، مسلمانوں کو کہا ہے کہ اگر زیادتی کرو گے جنت تو دور خوشبو بھی نہیں پا پاؤ گے۔ لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود کبھی ایسا نہیں کیا کہ یہودیوں کا کوئی فنکشن آیا اور رسول اللہ اس میں شرکت کی، بلکہ میں آپ کو بتا دوں 10 محرم کی بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب مدینہ تشریف لائے کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے، تو پوچھا، کہا بتاؤ تم کیوں رکھتے ہو 10 محرم کا روزہ؟ کہا اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو، موسیٰ کی قوم کو اللہ نے 10 محرم کے دن نجات دی تھی، ہم اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم کر رہے تو ہم بھی کرتے ہیں، کہا تمہارے بنسبت ہمارا یعنی میرا موسیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر تعلق ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے رسول تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، وہ میرے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اگر اس خوشی میں کہ 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی تم روزہ رکھتے ہو، کہا میرے ماننے والوں، مجھے اپنا رہبر رہنما کہنے والوں، میرے امتیوں سنو، آج کے بعد تم نے 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ 9 کا اس لیے رکھنا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، 10 کا اس لیے رکھنا ہے کہ اس دن موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، ان کی مخالفت میں یہ تم 2 روزے رکھو، اللہ تمہارے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی 10 کا ہی رکھوں گا، کل رکھوں گا موسیٰ کے اس محبت میں، موسیٰ کے پیار میں روزہ رکھوں گا، لیکن تمہاری نفرت میں میں 7 9 کا بھی رکھوں گا، تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ جو نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے اس کے دل میں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن آج مسلمان اسی نبی کو ماننے والے غیر مسلموں کو صرف اپنا کیک بیچنے کے لیے، تھوڑی سی مٹھائی بیچنے کے لیے ہم اپنے مسیح بھائیوں کو کرسمس کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میرا کلائنٹ جو مجھے آرڈر دیتا ہے وہ جناب غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو، آرڈر کو بڑھانے کے لیے، مالی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے میں اسے کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں، کرسمس ٹری پیش کرتا ہوں، اسے میں جناب بنا کر دیتا ہوں، بہترین شاندار کیک لا کر دیتا ہوں، مٹھائی کے تحفے دیتا ہوں، کپڑے دیتا ہوں، جناب اس سے رواداری قائم ہوگی۔ یہ رواداری نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے عمل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے، محبت کی باتیں، احترام کی باتیں سکھانے والے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ دیکھو تعلقات رکھنا، لیکن جیسے ان کی زندگیاں ہیں، جیسے ان کے تہوار رسم و رواج ہیں، اگر ویسے تم نے بنا لے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ نہیں ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج دیکھیے ذرا ہمارے مسلم معاشرے کی وضع قطع رہن سہن، ہماری رسم و رواج آج کس طرف چلے گئے ہیں، کن کو ہم کاپی کرتے ہیں،
کن کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جنت میں جائیں گے. یقین مانیے بہت بڑی غلط فہمی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. محبت وہ ہے، وہ احترام ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس محبت اور احترام میں آپ آپے سے باہر ہو جائیں، اسلام کی بیسک تعلیمات کو چھوڑ کر من مانی زندگی گزاریں. میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ یہ بات سمجھا دیتا ہوں، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے. ایک ہندو آپ کا دوست ہے، اس کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے مراسم ہیں. آپ ایسا کریے، گائے کو ذبح کیجئے، اس کا گوشت بنائیے اور کہیے اسے یار رواداری کی بات ہے، تو میرا بڑا اچھا سجن بیلی ہے، میں نے تیری گاؤں ماتا کو آج ذبح کیا ہے، یا وہاں پہ ذبح ہوئی تھی، اس کا گوشت لے کر آؤ مل بیٹھ کے کھاتے. کھائے گا آپ کے ساتھ؟ اور کہے گا تو نے میری ماں کو ذبح کیا اور مجھے بلاتے ہو؟ تو یار نہیں ہے، تو تو دشمن ہے، تو نے میرے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو نے میرے عقیدے کی اس کو پامال کیا ہے. آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا اگر اپنے مذہب میں سچا ہے. آپ کو کوئی کہے عیسائی آپ کا دوست ہے، آپ کے اندر ایمان کی لائٹ جل رہی ہے، آپ کو اس کے ساتھ بڑا شاندار تعلقات ہیں، لاکھوں کروڑوں کی امپورٹ ایکسپورٹ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو وہ کہے آؤ جی آج آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں، آپ مسلمان ہیں، فلاں ریسٹورنٹ کے اوپر شام کا ہم کھانا کھائیں گے، میں نے کھانے کا آرڈر دیا ہے کہ سور کا گوشت لانا ہے، ساتھ میں شراب لانی ہے، یہ میرا پاکستانی مسلمان دوست کاروباری آیا ہے، اس کو میں نے کھانا کھلانا ہے. آپ کو آگاہ کر دے کہ جو دعوت میں نے آپ کی ہے گوشت سور کا ہے، اور ساتھ میں جو مشروب آپ کو دیا جا رہا ہے وہ شراب ہے. پوچھئے خود سے کہ آپ کیا جواب دیں گے. اگر ایمان کی لائٹ زندہ ہے، جل رہی ہے، اندر رتی کے برابر بھی ایمان موجود ہے، آپ کہیں گے کاروبار اپنی جگہ پہ، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، میرے مذہب میں شراب بھی حرام ہے، میرے مذہب میں سور کا گوشت بھی حرام ہے، میں بھوکا تو رہ سکتا ہوں، پیاسا تو مر سکتا ہوں، لیکن تیرے اس کھانے میں شرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کھانے کی وجہ سے مجھ سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ تعلقات کو بڑھانے والے معاملے ہیں، تو یہ تعلقات کو بڑھانے والے معاملے نہیں ہیں، یہ جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے معاملے ہیں. عیسائی ہے، اپنی چرچ میں جائے، جا کے عبادت کرے، اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس کا تحفظ کرو. اگر وہ امن کے ساتھ ہے، اسے اپنی عبادت کی آزادی حاصل ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ کثرت میں ہے، اکثریت میں ہے، اور مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں کہ آؤ تم بھی کھڑے ہو جاؤ سلیب کے سامنے ہاتھ باندھ کے، اگر نہیں کھڑے ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے، یہی تو عقیدہ توحید کا امتحان ہے. یہی تو سیرت بلال ہے کہ مر جانا قبول کر لو. یہی تو سیرت صہیب رومی ہے، یہی تو سیرت خبیب ہے، یہی تو سیرت سمیہ ہے، یہی تو آل یاسر نے اس بات کے اوپر تو ظلم برداشت کیا. یہی تو کہا جا رہا تھا کہ لات و منات و عزا کو تم مان لو، ایک رب کی دعوت دینا چھوڑ دو، تمہارے تعلقات بہترین ہیں. اگر ایسا نہیں کرو گے تو ظلم و زیادتی کی جائے گی، مارا جائے گا، تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہارا جسم چھنی چھنی کیا جائے گا. صحابہ نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن اپنے اسلام کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، اپنے دین کو نہیں چھوڑا. کہا کہ مرنا قبول ہے، لیکن رب کے علاوہ کسی کو معبود نہیں کہہ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہہ سکتے، اس کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں مان سکتے. یہ سیرت صحابہ ہمیں یہ بتایا ہے، صحابہ نے اپنی زندگیوں کے ساتھ، کہ تعلقات کی ایک حد ہے، اس کی ایک باؤنڈری ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کو کراس نہیں کرنا. یہ ہیپی کرسمس کا لفظ نکالنا، اس کے پیچھے ان کی سوچ دیکھیے. وہ کہتے کیا ہے؟ کہتے اس دن خدا نے بیٹا جنا تھا، اس دن رب نے جو شادی کی تھی نعوذ باللہ مریم کے ساتھ، اس کے نتیجے میں 25 دسمبر کو ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کی خوشی میں ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیا میں اور آپ اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ یار ان کی یہ سوچ، ان کا یہ عقیدہ ہے، میں بھی مان لیتا ہوں کہ ہاں خدا کی کوئی اولاد تھی، نعوذ باللہ من ذالک. کیا رب نے کسی کے ساتھ شادی کی تھی، اس کی کوئی بیوی تھی؟ قرآن تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے اس کو جنا. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تم بیوی کہتے ہو، اس کا تو کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا تو کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا تو کوئی نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، پوری کائنات میں کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ دی نہیں جا سکتی. سب کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ سب کا خالق ہے،
اس کا کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز والا تعلقات نہیں ہے، کوئی اس کو بلیک میل نہیں کر سکتا ہے، اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کا شراکت دار نہیں ہے۔ یہ تمہارے رب کی پہچان ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا ہے، آپ کا وہ دوست ہے، آپ کا وہ تعلق والا ہے، کاروباری تعلقات ہیں یا معاشرتی تعلقات ہیں، تعلقات کو دیکھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ایسا کرنے والا مسلمان یقین مانی اپنے اسلام کو پریشان کر رہا ہے، اپنے دین کا نقصان کر رہا ہے۔ کبھی بھی یہ کلمات اپنی زبان سے نہ نکالیں کہ 25 دسمبر کا دن کس مقصد کے لیے وہ مناتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں خوشی کے جو دن دیے ہیں وہ 2 دن دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ان کو منانا ہے، ان پہ خوشیاں منانی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ وہ بھی اس میں ان خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتے ہم زبردستی نہیں کرتے ہیں، اسلام ہمیں زبردستی سے منع کرتا ہے، لیکن ان کی تہواروں کے اوپر، ان کی خوشیوں کے اوپر جیسا وہ کرتے ہیں ویسے ہم ان میں شامل ہو کے انہیں خوش کرنے کے لیے، اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہمیں یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ مٹھائی والے میرے بھائی کہ یہ مٹھائی بکے نہ بکے، لیکن یہ جو کلمہ تو کہہ رہا ہے اس سے دنیا اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ ہیپی کرسمس نہیں ہے، ہم اس دن کو مانتے ہی نہیں ہے، تیرا عقیدہ گندا ہے، تیری سوچ بری ہے، رب کی اولاد تھی نہیں، ہے نہیں، ہم کیسے یہ مانے کہ یہ کرسمس خوشی کا دن ہے؟ تو اس میں اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس میں ہم تیرے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے، تیری یہ بات نہیں مان سکتے۔ اگر 25 دسمبر کو میرا کوئی دوست، میرا کوئی سجن، میرا کوئی بیلی، میرا کوئی محلے دار، میرا کوئی ہمسایہ عیسائی مجھے کہتا ہے کہ یہ مٹھائی آئی ہے، میری بہن نے، میرے بھائی نے بھیجی ہے، اس میں تو بھی کچھ کھا لے، تو حضرات کہیے کہ یہ کھانا میرے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ دن میرے لیے جائز نہیں ہے، میں اس دن کو نہیں مانتا، اس کا کھانا کیسے کھا؟ اللہ کے نبی نے کہا کھائیے، اگر من چاہتا ہے کسی عیسائی کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا تو آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن عام دنوں کی یہ بات ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، آپ ان سے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، انہیں کھلا بھی سکتے ہیں، ان کی دعوتوں میں جا بھی سکتے ہیں، انہیں اپنی دعوتوں میں بلا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات کہی پیارے آقا نے، اگر خاص عقیدے کے ساتھ، خاص سوچ کے ساتھ وہ تمہیں کسی بات کی دعوت دیتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ ہمارے اسلام نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا۔ اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے، وہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مجھے اور آپ کو رواداری سکھائی ہے، انہوں نے کہا دیکھو اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کاٹو، خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت اس بات میں ہے کہ وہ داڑھی اور مونچھیں دونوں کو کاٹتے نہیں ہیں، ایک جیسی رکھتے ہیں، تو مسلمان ہو علیحدہ سے شناخت بناؤ، اپنی پہچان بناؤ، اس طرح سے کہ مونچھیں چھوٹی رکھو، ان کو تراشو خراشو، داڑھیوں کو بڑھاؤ تاکہ پتہ چلے یہ یہودی اور یہ مسلمان ہے۔ رسول اللہ تو وضع قضا میں بھی مخالفت کا حکم دیا ہے، تو کیسے ممکن ہے وہ نبی جو وضع قضا میں مخالفت کا حکم دے وہ ان کے تہواروں میں شرکت کی اجازت دے دے؟ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے، ان پہ غور کرنا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو لانا ہے، پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں دنیا بہتر ہو سکتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ محبت کیجئے، پیار کیجئے، امن کا درس دیجئے۔ اسلام سے بہترین امن والا کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام سے بہترین محبت کا پیغام دینے والا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم سارے مذاہب کی ساری تعلیمات اپنی جگہ پہ، جو اس انسانیت کی بھلائی کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے ایسی کہیں پہ نظیر نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جن چیزوں سے اسلام نے مجھے اور آپ کو منع کیا ہے، لاکھ دنیا ہم سے ناراض ہو، پرواہ نہ کیجیے، وہ کام میں نے اور آپ نے نہیں کرنا ہے۔ جس کا حکم دیا ہے اسے کریں گے، جس سے روکا ہے اسے رکیں گے، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا بھی رب سنوار دے گا، آخرت بھی کامیابی والے کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔